السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طرح مسلمان مردوں کے لیے اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں، اسی طرح اگر عورتیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو ان کو بھی سارے فضائل مل سکتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر اعتکاف کرے گا تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر ایک بندہ ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی عورت 10 دن آخری اعتکاف کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 خندقیں جہنم سے دور کر دیں گے، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک، یعنی کہ ایک عورت اگر ایک دن کا اعتکاف کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیں گے۔ تو لہذا اگر عورتیں اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی مسنون ہے۔ باقی کچھ مسائل اگر سمجھ لیں گی تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے کہ عورت کو اعتکاف کے لیے بیٹھنے کے لیے مرد کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر مرد اجازت دے تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، اگر مرد اجازت نہ دے تو وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ اور عورت کے لیے سب سے بہتر جگہ اعتکاف کے لیے وہ اس کا گھر ہے۔ بعض گھروں کے اندر نماز کے لیے الگ مخصوص جگہ ہوتی ہے، یعنی جس کو جائے نماز کہتے ہیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو متعین کر کے وہاں عورت اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، اور جو عورتیں بیٹھنا چاہیں تو وہاں بیٹھ جائیں گی، تو وہ 10 دن ادھر ہی سارے اعمال کریں گی۔ ہاں اگر باہر جائیں گی، کوئی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے باہر جا سکتی ہیں، وگرنہ ایسے باہر نہیں جا سکتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نماز پڑھنے کی جگہ متعین نہیں، تو اس عورت کے لیے، اعتکاف کرنے والی عورت کے لیے کسی ایک جگہ کا متعین کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی جگہ متعین نہیں ہے تو گھر میں کوئی جگہ متعین کر لیں۔ باقی یہ بھی بعض ذہن میں سوچ لیں، سب سے پہلے کوئی ایسی جگہ کا تعین کریں جو مناسب بھی ہو، جہاں گرمی سردی کے انتظامات سارے ہوں۔ اگر گرمی ہے تو ایسی جگہ ہو جہاں پر ہوا کا انتظام ہو، یا خاص طور پر بجلی پنکھے کا انتظام ہو۔ بعض عورتوں کے حالات ایسے آئے ہیں کہ وہ کسی کمرے میں بیٹھ جاتی ہیں، سخت گرمی کے عالم میں وہ پنکھا نہیں، بجلی نہیں، تو وہ پریشان ہوتی ہیں۔ یہ ہے کہ اگر جگہ متعین کر لی جائے تو وہاں بیٹھنا ہی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ایسی جگہ کا انتظام کیا جائے جو ہوادار ہو، برآمدہ ہو، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر کھلی فضا ہو، یا پنکھے کا انتظام ہو، بجلی کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں، ثواب کو حاصل کریں، تو ان کے لیے بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ کھانا خود پکائیں گی اور خود کم کاج کریں گی۔ ان کا کوئی گھر میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے۔ جس عورت نے ایک جگہ متعین کی ہے، گھر اور ایک مکان متعین کیا ہے، اگر وہ عورت وہاں بیٹھ کر اپنے لیے کھانا پکانا چاہے، کوئی بھی تیاری ایسی کرنی چاہے، یعنی کہ کھانے پینے کے لیے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں بیٹھ کر کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ ایک بات سمجھ لینی چاہیے، بعض عورتوں کے ذہن میں ہوتا ہے اگر ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ اس میں شرط یہ ہے، اگر ایک بندہ مسجد میں، جو محلے کی مسجد میں، اس میں بیٹھ گیا ہے اعتکاف کے لیے، تو باقی سب محلہ والوں کے لیے اعتکاف سے وہ، یعنی اعتکاف نہ کرنے کے گناہ سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر ایک بندہ مسجد میں بیٹھ گیا ہے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، عورتیں بھی گناہ گار نہیں ہوں گی، مرد بھی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ باقی یہ ہے کہ عورت جہاں پر بیٹھے گی تو اس کو یہ لازمی ہے کہ وہاں پر ہی سارے اعمال کرے۔ باہر جائے گی تو ضرورت کے طور پر واش روم میں جانا ہے، یا کوئی پانی بھرنے کے لیے کوئی پانی لینے والا کوئی نہیں، کھانا دینے والا کوئی نہیں، تو ضرورت کی اشیاء لینے کے لیے گھر میں باہر جو، یعنی کہ جہاں چیزیں رکھی ہیں وہاں سے اٹھانے کے لیے جا سکتی ہے۔ بغیر ضرورت کے جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر ایک عورت ایسی ہے جو بھول کر اس کمرے سے باہر نکلتی ہے، تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا جان بوجھ کر نکلتی ہے تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔